الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ یوسف کا آخری رکوع ہے اور گویا کہ یہ جسے ہم کلائمیکس کہتے ہیں یا آپ اسے جسٹ اینڈ اسے خلاصہ آپ کہہ لیجئے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو، آپ کے قصے کو بیان کرنے کے بعد اب جو تعلیمات الہیہ کا، اللہ کی وحی کا اور تعلیمات کا جو نچوڑ ہے اور جو مقصد ہے وہ اب اس آخری رکوع میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جس کی تبلیغ فرماتے رہے، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، اسحاق، یوسف، موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اس کے علاوہ حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت لوط اور پھر آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیم ایک ہی تعلیم ہے۔ سب سے بنیادی نقطہ جو اس تعلیم کا ہے وہ ہے توحید، کیونکہ لوگ خدا فراموشی میں مبتلا ہو چکے تھے اور خدا فراموشی کا نتیجہ خود فراموشی ہوتا ہے۔ تو پیغمبران خدا نے اپنی اپنی اقوام کو، قوموں کو خبردار کیا۔ اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں کہہ لیجئے کہ پوری صورت کا ایک جو خلاصہ ہے، نتیجہ ہے، اور ہمیں جو بات جاتے جاتے سمجھانی مقصود ہے وہ اس میں بیان کر دی گئی ہے۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں۔ اب تو آسمان ہمیں نظر نہیں آتا، ہم شہروں میں رہتے ہیں اور بڑی بڑی عمارات، بلڈنگیں، اور اب تو باہر سونے کا بھی رواج نہیں ہے۔ کسی زمانے میں کھلے صحن میں یا چھتوں پہ جب سوتے تھے تو صاف ستھرا آسمان نظر آتا تھا اور آسمان پہ ستارے، چاند، اور اتنا خوبصورت منظر ہوتا تھا کہ اگر انسان کی آنکھ کھل جائے رات کو تو وہ آسمان کو دیکھ کر اللہ کی قدرت اور اللہ کی فطرت سے فیضیاب بھی ہوتا تھا اور لطف اندوز بھی ہوتا تھا۔ یا سونے سے پہلے غور و فکر کرنے والا انسان اللہ کی اس کائنات کو، آسمان کو دیکھتا ہوا، غور و فکر کرتے ہوئے سو جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن پاک بیان کرتا ہے سورۃ الانعام میں، آپ کبھی اس کو پڑھیں، وہ در حقیقت اسی آسمان کی وہ آیات بات کرتی ہیں کہ جو آسمان اب ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو گیا ہے، چھپ گیا ہے۔ سائنسدان تو، فلکیات کے ماہرین تو اس پر تحقیق کرتے ہیں، لیکن ہم جیسے انسان کے، جن کے لیے یہ بڑی نشانیاں تھیں، آسمان میں نظر آتے ستارے اور چاند اور مختلف کہکشائیں، یہ ہمارے لیے خدا کے وجود کی بھی دلیل تھی اور خدا کی طرف متوجہ کرنے والے یہ دلائل اور آیات تھیں۔ لیکن چونکہ اب ہم ان سے محروم ہو چکے ہیں تو اب ان آیات کی جو ایک خوبصورتی ہے اور جو آیات جس حقیقت کی طرف اور حقائق کی طرف اشارہ کرتی ہیں، تو شاید ابھی ہمیں یعنی اس کی سمجھ نہیں آئی اور نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم واپس اپنے بچپن میں یا وہ جو ماحول ہمارا ہوتا تھا اگر ہم اس کی طرف جائیں تو پھر کچھ ہم ان آیات سے لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں اور ان آیات میں چھپی ہوئی جو ایک خوبصورتی ہے، اٹریکشن ہے، وہ ہمیں پھر معلوم ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
قرآن مجید میں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ کے الفاظ بیان فرمائے ہیں کہ جس میں فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ نے مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب کا سب۔ اب یہاں پہ انسان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب منہ موڑا تو یا تو اس نے اللہ کی مخلوق کو اپنا خالق بنا لیا اور اپنے لیے ایک قادر بنا لیا، مالک بنا لیا، رازق اور خالق بنا لیا، یا پھر یہ ہے کہ اس نے جب رب سے منہ موڑا تو اس نے اسی کائنات کو خود ہی اپنا خالق سمجھ لیا۔ تو انسان ان دو مشکلات میں اور ان دو ابہامات میں مبتلا رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام در حقیقت اسی مشکل سے اور اسی انکار سے نکالنے کے لیے تشریف لاتے رہے کہ انسان نے یا تو سمندر کو دیکھا تو اس کو اپنا خدا مان لیا، یا پہاڑ کی بلندی سے متاثر ہوا تو اس کو اپنا خدا مان لیا، یا سورج کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا تو جو چیز بھی اس کو ہیبت میں نظر آئی تو اس نے اس کے سامنے اپنے جبین کو جھکا دیا۔ یا پھر یہ ہے کہ آج کے فلسفہ میں خود کائنات اپنی خالق ہے، کریٹر ہے، خود کو بنانے والی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دونوں صورتوں میں یہی معاملہ بن جاتا ہے۔ لیکن توحید خالص یہی ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ میں نے اے انسان تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون کو بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے کہ جو قوم فکر کرتی ہے، غور و فکر کرتی ہے، تدبر تفکر کرتی ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرف تو انسانوں کو مخاطب کر کے یہ فرما دیا کہ بھئی آسمانوں اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں، اور پھر آگے فرمایا یمرون علیہا کہ یہ ان پر گزرتے ہیں۔ اب یہ عرب کے جو لوگ تھے مکہ والے یہ وہاں سے گزرا کرتے تھے، جیسے مثال کے طور پر قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، مدین ہے، قوم لوط ہے۔ یہ قومیں ان پر عذاب اترا اور یہ عرب میں ہی تھے، یعنی آس پاس کے علاقے میں یہ ساری قومیں آباد تھیں، اور مکہ والے تجارت کے سلسلے میں وہاں سے گزرتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے۔ بلکہ ایک قوم کی تباہی اور بربادی کا جو علاقہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو وہاں سے گزر ہوا، تو آپ نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ یہ کوئی پکنک کا مقام نہیں ہے، سیر و تفریح کا، یہاں سے بس جلدی سے نکل چلو۔ یہ وہ قوم ہے کہ جس پر اللہ کا عذاب اترا تھا، ان کے کنویں سے پانی پینے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو اللہ نے جب یہ فرمایا کہ یمرون علیہا کہ یہ ان پر ان کا گزر رہتا ہے، یہ گزرتے رہتے ہیں، وہم عنہا موردون، اس کے باوجود بھی یہ منہ پھیرے رکھتے ہیں، اعراض کیے رکھتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ جو مکہ کے لوگ تھے ان کے حوالے سے اللہ پاک نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم لوط ہو، قوم مدین ہو، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہو، یہ گزرتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اب قوم عاد کے بارے میں قرآن پاک نے کہا کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ارم ذات العماد۔ اب یہ ارم ذات العماد یہ 20ویں صدی میں ہی یہ اس کی دریافت ہوئی ہے ان آثار کی، اور سعودی عرب کا ایک بہت بڑا صحرا ہے جسے اربع الخالی اس کو کہا جاتا ہے، الربع الخالی غالباً یہ لفظ ہے، یا اربع الخالی، یہ بہت بڑا صحرا ہے، اور اس صحرا کا ایک حصہ عمان میں بھی آتا ہے، اور یہ جو عاد کا علاقہ ہے یہ عمان کے یعنی اسی طرف یہ بنتا ہے، اور یہ انہوں نے تقریباً کہا جاتا ہے کہ 1000 ستونوں کا یہ شہر تھا۔
آپ خود اندازہ کر لیجئے، یہ ارم جس کو کہا جاتا ہے ذات العماد، 1000 ستونوں کا یہ شہر تھا، اور 20ویں صدی میں یہ سارے آثار دریافت ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ فرمایا کہ یہ جو ستونوں والی قوم تھی عاد، یہ ان سے پہلے ان جیسے شہر کسی نے بھی آباد نہیں کیے، یعنی ایسی قوم کہ جو اتنی ایڈوانس اور اتنی ماڈرن قوم تھی کہ انہوں نے 1000 ستونوں پر مشتمل شہر کو انہوں نے قائم کیا تھا۔ اس وقت اس کا کیا تصور کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح پھر قوم سمود کا بھی ذکر کیا، سورۃ الفجر کی آیات میں تلاوت کر رہا ہوں کہ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، یہ جو قوم سمود تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اس نے چٹانیں کاٹ کر تراش کر انہوں نے شہر آباد کیے تھے، وادیاں بنائی تھیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی خوبصورت وہ آبادیاں ہوں گی کہ جنہیں ان لوگوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر بنایا، اور انہوں نے ستونوں سے عمارات قائم کی۔ تو آج بھی ان کے نشانات موجود ہیں، قوم سمود کے بھی موجود ہیں، قوم عاد کے بھی موجود ہیں، اور اسی طرح قوم مدین کے بھی موجود ہیں، قوم لوط کے بھی موجود ہیں۔ تو یہ لوگ وہاں سے گزرا کرتے تھے، اللہ پاک کہتا ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور اکثر لوگ جو خدا کو مانتے ہیں وہ اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں مگر شرک کرتے ہیں، ان کے ساتھ پھر دوسرے معبودان کو ساتھ جوڑ لیتے ہیں، یعنی اللہ کا آگے ان کو نائب بنا لیتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اپنی طرف یعنی یہ بات بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ اختیار اللہ نے ان کو دیا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی دلیل ہے، تو وہ تم لاؤ، مجھے بتاؤ کہ کہاں میں نے یہ کہا تمہیں، اور کہاں تمہارے پاس یہ دلیل اور اس کا ثبوت ہے کہ بھئی میں نے یہ کہا کہ بھئی ان کو بھی تم میری خدائی میں اور میری عبادت میں اور معبودیت میں تم شریک کر لو۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ افامنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ کیا یہ لوگ محفوظ ہیں، مطمئن ہیں کس بات سے؟ اس بات سے کہ ان پر اللہ کے عذاب کی کوئی مصیبت ان پر آ پڑے، یا اچانک ان پر قیامت آ جائے، وہم لا یشعرون، اور وہ اس سے بے خبر ہو۔ یعنی اگر قوم سمود پر، قوم عاد پر، قوم مدین پر اور قوم لوط پر اگر خدا کا عذاب آ سکتا ہے اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے، غلط اعمال کی وجہ سے، تو کیا یہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ خیال کرتے ہیں کہ ان برے اعمال کے باوجود، اللہ کی توحید کا انکار کرنے کے باوجود اور شرک کرنے کے باوجود ان پہ عذاب نہیں آئے گا؟ اگر سارے اسباب اور عوامل ان کی تباہی کے اور عذاب کے یہاں موجود ہیں تو پھر ان پر بھی عذاب اترے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی اس میں مختلف قسم کی بیماریاں، یعنی مثال کے طور پر توحید کی تعلیم حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو دی کیونکہ وہ شرک میں مبتلا ہو گئے، انصاف کی تعلیم دی، عدل کی، کیونکہ وہ ظلم میں مبتلا ہو گئے، اور معاملات میں حسن سلوک کی تعلیم دی کیونکہ وہ ایک دوسرے کا حق مارنے لگے، اور خاص طور پر تجارت کے معاملے میں وہ ڈنڈی مارتے تھے، دوسرے کو کم تول کر دیتے تھے، اور یہ ان کے ہاں کرپشن جسے کہتے ہیں، بدعنوانی، یہ پیدا ہو چکی تھی۔ اور آخری بات یہ کہ ان میں زمین پر فساد پھیلانا، یہ ان کا شیوہ اور ان کی عادت تھی۔ یہ برائیاں ان میں جب پیدا ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ اب انہوں نے کہا کہ قالوا یا شعیب صلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ دو باتیں بیان کی کہ اے شعیب، کیا تیری نماز ہمیں اس سے منع کرتی ہے کہ جس راستے پر ہم نے اپنے آبا کو پایا اس پر ہم چلیں، یا پھر
ہمارا جو مال ہے اس میں ہم اپنی مرضی سے اس کو استعمال کریں، کیا تیری نماز اس سے ہمیں منع کرتی؟ اب یہ نماز دیکھ لیجئے ان کی کیا نماز ہوتی ہوگی کہ جو نماز ان کو منع کرتی، ہمیں تو نماز نہیں منع کرتی، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، سارا کچھ ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ تو وہ کیا نماز ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کہ بھئی کیا تمہاری نماز ہمیں ان باتوں سے منع کرتی ہے؟ قرآن مجید میں ان 3-4 قوموں کا بہت زیادہ ہمیں ذکر ملتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں آپ دیکھ لیجئے، سورۃ ہود میں آپ دیکھ لیجئے، اور سورۃ ہود کے چند مقامات میں نے یہاں پر اپنے سامنے رکھے اور آج میں نے اس کا مطالعہ کیا، وقت ہوا تو میں آپ کے سامنے بھی ان کے چند حوالوں کو میں پڑھوں گا کہ کیا برائیاں ان میں مبتلا وہ ہو چکے تھے، کن برائیوں میں، وہاں پہ ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر جو مکہ والے ہیں، عرب کے لوگ ہیں، ان کو یہاں پر خبردار کیا گیا ہے کہ بھئی تم لوگ ان شہروں سے گزرتے ہو، ان بستیوں سے گزرتے ہو، سب کچھ تمہارے سامنے ہے، لیکن پھر بھی تم اعراض برتتے ہو۔ اگر توحید کو مانتے ہو تو پھر شرک بھی ساتھ کرتے ہو، اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بھئی کیا تم وہ عذاب کے جو ان پر آیا تھا تو کیا تم اس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو؟ اب اس کے بعد آیت نمبر 108 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یعنی اللہ کی طرف بلانا حقیقت میں اہدنا الصراط المستقیم، یہ میرا راستہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ فرمانے کے بعد آگے فرمایا کہ علی بصیرۃ انا، کہ میں بھی بصیرت پر ہوں، ومن اتبعنی، اور جنہوں نے میری پیروی کی وہ بھی بصیرت پر۔ یعنی بصیرت کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس سے مراد آپ کہہ لیجئے کہ جیسے ہم دلائل کہتے ہیں یا شواہد کہتے ہیں یا گواہ کہتے ہیں یا ثبوت کہتے ہیں، یہ سارے الفاظ بصیرت کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو دینی حقائق ہوتے ہیں اور جو غیر دینی حقائق، یعنی دینی حقائق کی جب ہم بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا وہ، اور غیر دینی حقائق سے مراد یعنی یہ جو کائنات ہے، یہ سب کچھ جس کا ذکر میں ابھی کر چکا، جب یہ دینی اور غیر دینی حقائق دل کے یقین میں جب یہ بدل جاتے ہیں نا تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بصیرت ہے۔ دل کا یقین جب اس میں یہ ڈھل جائیں، اس لیے کہ لوگ دیکھتے ہیں حقائق کو، دینی حقائق کو بھی دیکھتے ہیں، غیر دینی حقائق کو بھی دیکھتے ہیں۔ مستشرقین کتنے بڑے عالم ہوتے ہیں، دینی حقائق ان پر واضح ہوتے ہیں، اور دینی حقائق کے ساتھ ہی پھر غیر دینی حقائق، کائناتی، دنیاوی، یہ سب حقائق اور حقیقتیں انسان پر واضح ہو جاتی ہیں، لیکن انسان دیکھ تو لیتا ہے، لیکن جب دل کے یقین میں یہ سب کچھ ڈھل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان کو بصیرت عطا ہوتی ہے، اور جب بصیرت عطا ہوتی ہے تو پھر انسان کے لیے ہدایت اور عمل کا یہ ذریعہ بن جاتی ہے یہ بصیرت، یعنی پھر انسان کو ہدایت بھی عطا ہوتی ہے اور پھر انسان کو عمل کی دولت بھی، عمل کی توفیق بھی انسان کو عطا ہوتی ہے۔ اور 2 باتیں ہیں قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، ایک تو برکت ہے اور ایک ہدایت ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں کہ جس کی دعا پیغمبر بھی کیا کرتے تھے اور اللہ کے نیک بندے بھی اس کی دعا کرتے تھے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ اللہم بارک لنا فی حیاتنا، اے اللہ ہماری زندگی میں برکت ڈال دے۔ اللہم بارک لنا فی مماتنا، اے اللہ ہماری موت میں برکت ڈال دے۔ اللہم بارک لنا فی ما بعد الموت، اے اللہ جو موت کے بعد کی بھی زندگی جو صورتحال ہے اس میں بھی تو برکت ڈال دے۔ تو برکت سے انسان میں ایک اطمینان اور ایک سکون، اور اللہ کی طرف سے جو انسان کو عطا کیا جاتا ہے وہ اس کو کفایت کر جاتا ہے، وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، وہ برکت ہوتی ہے۔ اور پھر برکت کے ساتھ ہدایت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا پہلا گھر بنایا تو وہاں پر اسی بات کو فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین،
کہ یہ جو گھر میں نے بنایا ہے یہ برکت والا بھی ہے اور ہدایت والا بھی ہے عالمین کے لیے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، برکت اور ہدایت۔ اب یہاں پر یہ جو بصیرت ہے کہ جو دینی اور غیر دینی حقائق کی صورت میں جب انسان دل کے یقین پیدا کر لیتا ہے تو جو بصیرت انسان کو پھر عطا ہوتی ہے اسی سے پھر یہ سارے معاملات آگے چلتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی بات کو بیان فرمایا، بصیرت یعنی قرآن پاک میں کئی اور مقام پر اس بات کو بیان کیا۔ ایک جگہ فرمایا فَإِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، سورۃ الحج کی آیت نمبر 46 ہے۔ فرمایا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں۔ یعنی آنکھیں تو ہیں، انسان دیکھ رہا ہے، سارا کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن اگر یہ حقائق انسان کے دل میں نہ اتریں اور یقین انسان کو نصیب نہ ہو تو پھر دل اندھے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے سورۃ الانعام میں فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، کہ تمہارے پاس بصائر آ گئے تمہارے رب کی طرف سے۔ بصائر یعنی دلائل آ گئے، شواہد آ گئے، گواہیاں آ گئیں، ثبوت آ گئے، یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ فمن ابصر فلنفسی، بس جس نے دیکھ لیا اس نے اپنے لیے دیکھا۔ ومن عمی فعلیہا، اور اگر جس نے اپنے آپ کو اندھا کر لیا تو وہ اندھے پن کا جو وبال ہے وہ اسی پر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، رسول اللہ سے فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں تم پر حفیظ نہیں ہوں۔ حفیظ کا مطلب یعنی نگران نہیں ہوں کہ بھئی میں اب تمہاری کلاس لیتا رہوں اور تم سے پوچھتا رہوں، یہ نہیں۔ میرا کام کیا ہے کہ اتنا کام ہے کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، اور اللہ نے تمہارے اندر بھی روشنی رکھی ہے تو اپنی اس روشنی سے تم دیکھو، ادراک کرو، غور و فکر کرو، دانائی حاصل کرو، بصیرت حاصل کرو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا۔ اب یہاں پر دیکھیے فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، اب اس سے بڑھ کر اور بات کیا ہو۔ جو مشرکین ہیں ان کے بارے میں کہا کہ بھئی یہ نام ہے سمیتموہ انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، سورۃ یوسف میں فرمایا یہ تم نے نام دے رکھے ہیں، بس یہ اسماء ہیں، بس جیسے نام ہم خام خواہ کے دیے رکھتے ہیں نام، تو وہ جو بس نام کے نام ہیں، حقائق اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی دلیل بھی نہیں اتاری۔ اب جب اللہ اپنے دین کی بات کرتا ہے، اسلام کی بات کرتا ہے، کائنات کی بات کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بصیرت کی بات کرتا ہے، پھر دلائل کی بات کرتا ہے، شواہد کی، وہ سب کچھ کائنات میں موجود ہے۔ اب جسے ایمان نصیب ہونا ہوتا ہے وہ دیکھ لیں ان سب چیزوں کو۔ اب اس کے بعد فرمایا وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ کی ذات پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، کیونکہ میں تو بصیرت پر ہوں، دلائل پر کھڑا ہوں، شواہد پر کھڑا ہوں، گواہیوں پر کھڑا ہوں، بینات پر، آیات پر کھڑا ہوں، تو لہٰذا میں تو مشرکین میں سے نہیں ہوں، اور جو مشرکین میں سے ہیں وہ در حقیقت کسی دلیل پر نہیں کھڑے ہوئے۔ اب اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 109 میں وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی جو مختلف بستیوں میں ہم نے رسول بھیجے جن کی طرف ہم نے وحی کی وہ انسان تھے۔ اب یہاں پر رجال، رجل مرد کو بھی کہتے ہیں، آدمی، اور اس سے مراد انسان بھی ہے، یعنی چونکہ ان کا اعتراض اس پر نہیں ہوتا تھا کہ بھئی عورت کو کیوں نہیں بھیجا یا مرد کو کیوں بھیج دیا، ان کا اعتراض اصل میں یہ ہوتا تھا کہ فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا، خدا فرشتے کو بھیجے، ہم اس کو دیکھیں، سنیں اس کو، اور یا پھر یہ ہے کہ ہم اس پیغمبر کو دیکھیں کہ یہ سیڑھی لگا کر آسمان کی طرف جا رہا ہے، یا ہم یہ دیکھیں کہ اس کے بڑے بڑے باغات ہوں سونے کے، چاندی کے، اور کھجوروں کے اور انگوروں کے، اور جیسے سورۃ بنی اسرائیل میں ان کے ان تمام مطالبات کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ تو یہ ان کے مطالبات تھے، وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ بھئی ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم یہ نہ دیکھیں کہ بھئی آسمان سے آپ کتاب لے کر نیچے اتر رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ بھئی ایسا کیوں نہیں کہ ہمیں اپنے علیحدہ علیحدہ کتاب دی جائے۔ اب یہ اعتراضات ان کی طرف سے تھے، آج بھی آپ کو اس طرح کے اعتراضات سننے کو آپ کو ملتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے
اس کا جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک لائنر، ون لائنر جواب، چھوٹا سا جواب دیا۔ وہ کیا ہے کہ اے رسول آپ یہ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے صرف اور صرف رسول بنا کر بھیجا ہے، بس۔ یعنی میں بحثوں میں نہیں الجھتا، لڑائیوں میں نہیں جاتا، جھگڑوں میں نہیں جاتا، میں صرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں تم تک ایک حقیقت کو، حق کو میں تم تک پہنچا دوں، بس یہ میری ذمہ داری۔ اب یہ جو مطالبات اس طرح کے ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ سال ہا سال سے میں دیکھ رہا ہوں، جب سے یوٹیوب چینل، یوٹیوب وجود میں آیا یا سوشل میڈیا وجود میں آیا، کتنے سال ہو گئے اس کو، 15 سال تو کم از کم ہو گئے ہوں گے، یہ بحثیں چل رہی ہیں۔ وہ جو اختلاف تھا، انتشار تھا، وہ معاشروں میں موجود تو تھا، گلیوں میں، گھروں میں، لیکن وہ کھل کر پھر سامنے آیا۔ اور جو اسلام پر اعتراض کرنے والے ہیں، آپ ان کے اعتراضات اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ ہاں اگر کوئی سنجیدہ بات ہو تو پھر اس کو ایڈریس بھی کیا جاتا ہے، لیکن اکثر طور پر آپ سوالات اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ مشرکین کے سوالات سے کوئی علیحدہ سوال نہیں ہے، وہی رٹی رٹائی باتیں، وہی سارا کچھ بار بار اسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی سنجیدہ بات ہو تو اس کو ایڈریس بھی کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی حق کا متلاشی ہوتا ہے، جو سنجیدہ ہوتا ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے، بغیر تعصب کے سمجھنا چاہتا ہے، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کی طرح حق کو دریافت کرنا چاہیے ہمیں۔ ہم تو بائی برتھ مسلم ہیں، بس ٹھیک ہے پڑھ لیا ہم نے، تو ہمیں صحیح طریقے سے پڑھ کر سمجھ کر پھر اس حقانیت کو اور اس حق کو اپنے دل میں اتارنا چاہیے، جس کی میں ابھی بات کر رہا ہوں کہ دینی اور غیر دینی حقائق۔ تو جب یہ قلبی یقین، دل کے یقین میں جب ڈھلتے ہیں تو پھر انسان کو بصیرت عطا ہوتی ہے۔ تو میں تو خود اس بات کا قائل ہوں کہ اس طریقے سے ہمیں اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ لیکن وہ جو اعتراضات ہیں کہ جس میں تضحیک ہوتی ہے، تمسخر ہوتا ہے کہ بھئی جنت میں یہ کچھ ہوگا تو فلاں ہوگا تو فلوں ہوگا، تو وہ ایک جو انداز ہے بیان کا اور اعتراض کا، وہ مناسب نہیں ہوتا۔ سائل کو بھی اس بات کا خیال بہرحال کرنا ہوتا ہے کہ بھئی میں جو پوچھ رہا ہوں، آیا کہ کوئی اس کا جواب بھی کوئی بنتا ہے کہ نہیں بنتا، یا صرف میں اپنے نفس کے دھوکے میں آ کر یا اپنے غضب میں یا تعصب میں آ کر میں اس طرح کی باتیں اپنے منہ سے نکال رہا ہوں۔ اگر سنجیدگی سے ایڈریس کیا جائے تو پھر تو بات آگے بڑھتی بھی ہے اور جواب دیا بھی جاتا ہے، اور علماء نے بہت اچھا کام اس پہ کر بھی رکھا ہے اور کر بھی رہے ہیں لوگ، ایسا نہیں ہے کہ اس پر کوئی کام نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد دیکھیے، تو یہاں پر انسان سے مراد یہ ہے رجل، یعنی یہاں پر عورت مرد کا مسئلہ نہیں ہے۔ عرب کے لوگوں کا یہ اعتراض ہی نہیں تھا کہ بھئی مرد کو کیوں بنا دیا تو عورت کو کیوں نہیں بنایا۔ ان کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ بھئی انسان کیوں بنتا ہے رسول۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ بھئی اگر تمہارے اس مطالبے کو پورا بھی کیا جائے کہ فرشتے کو بھیجا جائے، وہ بھی تو پھر انسان ہی کا روپ دھار کر تمہارے پاس آئے گا نا، تو اس کی جو ہیبت اور اس کا جو دہشت ہوگی خود ایک فرشتے کی، وہ کیسے انسان سے برداشت ہوگی، اور انسان کیسے اس سے میسج خدا کا لے گا، کیسے خدا کا پیغام اس سے لے گا۔ وہ بھی تو پھر انسانی روپ میں آ کر ہی پیغام دے گا۔ تو جو انسانی روپ میں آ کر اس نے پیغام دینا ہے، اس سے کہیں بہتر تم ہی میں سے ایک بشر کہ جسے اللہ تعالیٰ رسول بناتا ہے، وہ بشر ہوتا ہے، اس نے تم میں زندگی گزاری ہوتی ہے، وہ تمہارے سامنے ایک مثال بھی ہوتا ہے، وہ زیادہ بہتر کہ اللہ ایک بشر کو، ایک انسان کو رسول بنا کر تم میں بھیجتا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کئی لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی، فینظروا کہ یہ دیکھیں یا دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کہ کیا انجام ہوا، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ یعنی گویا کہ یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہو گیا جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اللہ پاک پھر ایک مرتبہ ان کو جھنجھوڑتا ہے، ان کو خبردار کرتا ہے کہ دیکھو یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، کہ تم ان پر، ان نشانیوں پر یہ لوگ گزرتے بھی ہیں لیکن پھر ان سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو پھر کہا کہ کیا یہ لوگ زمین میں سیر نہیں کرتے، کیا انہوں نے سیر نہیں کی؟ بالکل کی ہے سیر، سیر کیوں نہیں کی؟ اتنی ان لوگوں نے تجارت کی، کاروبار کیا، آنا جانا ان کا لگا رہا،
یعنی میں نے ابھی آپ کو ان کے علاقے نہیں بتائے کہ بھئی یہ جو قوم ہود، قوم عاد کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کہاں پر واقع ہے، یعنی یہ عرب میں ہی واضح بات ہے کہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر یہ لوگ تجارت کرتے تھے، آتے جاتے تھے۔ اور اسی طرح جو سمود کا علاقہ ہے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا جو علاقہ ہے، یہ سمود کا، یہ عاد کے مقابل یعنی یہ رہتے تھے، یعنی مغربی اور شمال عرب کا جو علاقہ ہے اس میں یہ لوگ وہاں پر رہتے تھے۔ اور اسی طرح جو مدین ہے، یہ حجاز سے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں، جسے بحر احمر بھی کہا جاتا ہے، بحر احمر یعنی ریڈ سی، یہ ان کا وہ علاقہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو قوم لوط ہے، یہ بحر مردار جسے کہتے ہیں، ڈیڈ سی کہتے ہیں، اس کے ساحل پر شام کا اب بھی ایک حمص جو صوبہ ہے، اور بعض لوگ اس کو حمص کہتے ہیں، حمص، یہ صدوم کا علاقہ، یہ حضرت لوط علیہ السلام کا علاقہ تھا۔ یہ بالکل سارا وہی ایریا بن جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے مدین کے بارے میں کہ یہ تو مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، بعد کہتے ہیں کہ اس سے یہ قبیلہ تھا، قوم تھی، بعد کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی یہ اولاد تھے، انہی کی نسل سے تھے۔ تو گویا کہ یہ اچھے بھلے ایک دوسرے کو جاننے والے، یا ان کے کسی حد تک تاریخ سے واقف، اور ان علاقوں میں جا کر یہ تجارت اور کاروبار بھی کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے پھر اس لیے فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی، یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ یہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ ولدار الآخرۃ خیر، آخرت کا گھر بہتر ہے، للذین اتقوا، ان کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ یعنی دنیا کی جو تحریصات ہیں، ترغیبات ہیں، ان طرف توجہ کرنے کے بجائے حق پر اپنے آپ کو قائم کیے رکھا، تو ان کے لیے آخرت بہتر ہے۔ افلا تعقلون، فرمایا کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو؟ حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہو گئے، استیأس، نا امید ہو گئے، قوم کا ایک طرف کردار، انجام، اور ان کی بد اخلاقی، بد اتواری، بد تہذیبی، گالم گلوچ، پتھروں کا برسانا، اذیتیں پہنچانا، اپنے پیغمبروں کو یہاں تک کہ شہید کر دینا، ہلاک کر دینا، اس حد تک جب یہ صورتحال پہنچتی تو پیغمبر بھی پریشان ہو جاتے۔ قرآن پاک نے کہا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول، کہ تم کیا اے مومنو خیال کرتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ باسا کے ذریعے سے، درا کے ذریعے سے، یعنی جنگ ہے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، مصیبتیں ان کے ذریعے سے آزمائے گئے اور ہلا دیے گئے۔ وزلزلوا حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں بول اٹھا کہ مولا کب تیری مدد اترے گی۔ تو یہاں پر اسی بات کو بیان کیا کہ وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، اور خیال کیا ان لوگوں نے کہ ان سے جھوٹ یہ کہا گیا تھا کہ ان کو ہماری مدد آ پہنچی، تو پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے، یعنی وہ لوگ بھی یہ خیال کرنے لگے کہ یہ جھوٹ کہا گیا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو کفار لوگ ہیں کہ وہ جو یہ پہلے بھی اس قیامت کا اور اس عذاب کا مذاق بناتے تھے، اور پھر جب اس میں تاخیر ہوئی تو انہوں نے کہا یہ تو سب کچھ مذاق ہے، ایسے ہی ہمیں ڈرایا گیا اور کہا گیا یہ تو سب جھوٹ ہے۔ فنجی من نشاء، پھر نجات ملی جس کو ہم نے چاہا، اس کو پھر نجات دی گئی۔ ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین، اور نہیں ہمارا عذاب ٹالا جاتا یا ٹالا جا سکتا قوم مجرم سے۔ جو جرم کرنے والی قوم ہے، جب وقت پورا ہو جاتا ہے، مدت گزر جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد اس قوم پر جب عذاب آتا ہے تو پھر اس عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اب یہ آخری آیت ہے سورۃ یوسف کی، فرمایا کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان کے قصوں میں جو لوگ عقل والے ہیں ان کے لیے بڑی عبرت ہے۔ عبرت سے مراد لیسن آپ سمجھ لیجیے، سبق ہے ان کے لیے۔
یا عبرت اس سے مراد غور و فکر بھی ہے، یعنی سوچنا کہ دیکھو بھئی ان کا یہ انجام کیسا ہوا۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ جو قرآن ہے یہ تصدیق ہے اس کی جو اس سے پہلے کتابیں موجود تھیں، جو کچھ بھی موجود پہلے اللہ نے جو کتابیں بھیجی اس کی یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل ہے۔ اب ہر چیز سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب اس میں موبائل کا بھی ذکر ہو گیا، ٹیبلٹ کا بھی ذکر ہو گیا، اب اس میں ٹیبل کا بھی ذکر ہو گیا، ہر چیز کا بھی ذکر ہو گیا۔ یہ جو انداز ہمارے ہاں اختیار کیا جاتا ہے کہ جی قرآن مجید میں سب کچھ ہے، لوگ تو اب یہاں تک علامان والحفیظ کہ جو اہل تشیع ہیں وہ کربلا کو قرآن سے ثابت کرنے لگ جاتے ہیں، ایسے کتابیں اور ایسے لوگوں کو دیکھا۔ اور اسی طرح اہل تسنن وہ اپنی طرف سے اپنی باتوں کو قرآن سے ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بلکہ یہاں تک کہ ایک بزرگ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ بھئی ان کے پاس کسی نے کہا جی قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر شے ہے، تو آپ بتائیے قرآن میں کیا ہے؟ تو وہ پھر اس بات کو ثابت کرنے میں لگ گئے کہ بھئی تم بتاؤ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو کہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے۔ پھر وہ انہوں نے ثابت کر کے دکھایا۔ بہرحال پھر جو عقیدت مند ہوتے ہیں، مریدین ہوتے ہیں، وہ واہ واہ کرتے ہیں، سبحان اللہ کرتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نے کمال کر دیا، قرآن سے سب کچھ ثابت کر کے دے دیا۔ تو لیکن قرآن جب یہ کہتا ہے نا کہ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی تفصیل، یہ ہمیشہ مخاطب کا اعتبار ہوتا ہے۔ یعنی جب میں کسی سے گفتگو کر رہا ہوں، کسی نقطے پر، کسی مسئلے پر بحث کر رہا ہوں، تو جب میں کہوں گا کہ مجھے اس بارے میں آپ سب کچھ مجھے آپ بتائیے، یہ جو سب کچھ کا مطلب یہ نہیں ہوتا، پھر مطلب یہ ہوتا ہے جو مخاطبین ہیں آپ کے سامنے ہیں ان کا تقاضا کیا تھا اس وقت جب قرآن نے یہ کہا کہ ہر شے کی تفصیل۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو عقائد کی گمراہیاں تم لوگ پیدا کر چکے ہو اس کی اصلاح قرآن نے کی ہے۔ عبادات میں جو تم نے گمراہیاں پیدا کی، بدعات اور خرافات پیدا کی، وہ قرآن پاک نے اس کی وضاحت کی۔ اسی طرح جو معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، ان میں جو تم لوگوں نے غلط راستے اور کرپشن اور بدعنوانی اختیار کی ہے، اللہ نے اس کی اصلاح کی ہے۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، مکہ والوں کو جو تفصیل چاہیے تھی، جو ان کا مطالبہ اور تقاضا تھا یا ان کی جو ضرورت تھی، احتیاج تھی، قرآن پاک نے اس کو بیان کر دیا۔ تو قرآن پاک کا ہرگز یہ دعویٰ نہیں ہے کہ دنیا کی ہر شے، اب وہ جو رتبی ولا یابس بھی قرآن کہتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے الا فی کتاب مبین، مگر وہ کتاب مبین میں۔ تو یہ خود جب ہم مسلمان عقیدت میں، چونکہ قرآن سے تعلق کمزور ہو گیا، اب ہم نے جس سے تعلق کمزور ہوتا ہے اسی کی عقیدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسی کے بارے میں کہانیاں بن جاتی ہیں، اسی کے بارے میں افسانے گھڑ لیے جاتے ہیں، اسی کے بارے میں پھر غلو برتا جاتا ہے۔ جس سے بھی تعلق کمزور ہوگا اسی کے بارے میں ہی یہ ساری عقیدتیں اور محبتیں اور یہ ساری عمارات کھڑی کی جاتی ہیں، وہ بیلنس کیا جاتا ہے اس تعلق کو۔ وہ حقیقی تعلق تو ہوا نہیں، باقی جو آرٹیفیشل مصنوعی تعلق ہوتا ہے، اب اس کو اتنا بڑا کر کے بیان اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا تعلق کمزور ہو گیا، ہمارا بڑا تعلق ہے۔ اب وہ جو تعلق اس طرح کا قائم ہوتا ہے وہ صرف جذباتی تعلق ہوتا ہے، حقیقی تعلق نہیں ہوتا، عملی تعلق بھی نہیں ہوتا۔ مولانا محمود حسن دیوبندی ایک بڑی شخصیت، شیخ الہند ان کو غالباً کہا جاتا ہے۔ مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب کی ایک کتاب ہے، ہمارے ادارے میں بھی موجود ہے، دارالعلوم دیوبند کے احاطے میں، اس کتاب کا نام ہے۔ انہوں نے وہ وقت جو طالب علمی کا گزارا، مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب کو ہر مسلک کا عالم طالب علم پڑھتا ہے اور بہت کمال کا انہوں نے کام کیا۔ امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی پر بڑی شاندار ان کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ تدوین قرآن پر، تدوین حدیث پر، فقہ پر ان کی بڑی اچھی کتابیں ہیں۔ وہ بیان کرتے کہ مولانا کے سامنے میں نے جب محبت کی بات کی کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ مولانا یہ جو محبت ہے نا، یہ در حقیقت ایک جذباتی، اب وہ الفاظ میں کسی وقت کوٹ کر دوں گا آپ کے سامنے،
تو انہوں نے کہا کہ جو اصل تعلق ہے یہ بتاؤ کہ جب اذان ہوتی ہے تو کیا مسلمان اٹھ کر نماز پڑھتا ہے؟ تو یہ جو تعلق ہے نا، یہ ایک اس تعلق کو کہتے ہیں کہ جیسے ایک پوزیشن ہوتا ہے نا، ایک نسبت ہوتی ہے کہ چونکہ میرے رسول ہیں، میرے نبی ہیں، تو لہٰذا کس کی کیا جرت کہ وہ یہ کہے یا وہ یہ کرے، نعوذ باللہ من ذالک، یا کوئی توہین کرے، کسی کی کیا جرت؟ کہتے ہیں یہ محبت نہیں ہے، محبت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے اس پر ایمان لائے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، حقیقت میں یہ محبت ہوتی ہے۔ یہ جو محبت ہے کہ جسے ہم ایک اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ چونکہ میرے نبی ہیں، میرا اسلام ہے، میرا دین ہے، میرا قرآن ہے، تو لہٰذا کسی کی کیا جرت کہ کوئی بات کر سکے، یہ جو رویہ ہے یہ حقیقی ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ حقیقی ایمان کی دلیل یہ ہے کہ یہ اگر رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں رسول اللہ کی اگر محبت ہے، تو پھر یہ اپنی زندگی سے پتہ اس کا چلے گا کہ یہ واقعی محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ وہ میں کبھی پوری بات آپ کو میں سنا دوں گا کتاب سے نکال کر، اور بڑی خوب بات ہے وہ۔ حقیقت یہی ہے کہ قرآن سے تعلق کمزور ہے، اب وہ جو ایک مصنوعی تعلق ہے، اب وہ سارا تعلق پھر اس تعلق کو جو حقیقی تعلق ہے اس کو پھر ثابت کرنے کے حوالے سے پھر ہم دوسرے طریقے سے دلائل لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر بھی کوئی قرآن سے محبت کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے۔ اور بھائی آپ کی اس محبت اور عقیدت کا کیا فائدہ کہ اگر آپ قرآن سے جڑے ہی نہیں ہیں، قرآن سے آپ کا تعلق قائم ہی نہیں ہوا، آپ خالی خولی دعوے لے کر پھر رہے ہیں، اور ایسے دعوے کے جن کو دنیا چیلنج کر چکی ہے اور وہ استہزاء کا باعث بنتے ہیں۔ اگر علم کی بات ہو تو دنیا میں مذاق نہیں بنتا، جب آپ عقیدت کے اپنے قائم کردہ پہاڑ لے کر آ جاتے ہیں نا تو پھر وہاں پر مذاق بنتا ہے۔ اسی طرح بزرگوں کا بھی مذاق بنتا ہے، اور یہ جو عقیدت مند ہوتے ہیں آپ دیکھ لیجئے ایسے ایسی کرامات بیان کرتے ہیں، لوگ پھر اسی کی بنیاد پر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ اب وہ جو کچھ بھی کرامات بیان کرتے ان کی زندگی سے کیا تعلق؟ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، علم پھیلانے والے تھے، رسول اللہ کی سنت پر شریعت پر عمل کرنے والے تھے، تہجد گزار تھے، حرام حلال کا فرق کرتے تھے، انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کی، اس کے مطابق گزاری۔ ہم لوگوں نے ان کی کرامتیں گھڑ 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 کے کہاں سے کہاں باتوں کو پہنچا دیا، اور ایسی ایسی باتیں کہ سن کر بھی کہ اگر انسان کو قرآن کا علم نہ ہو، رسول اللہ کی سنت سے اگر تعلق نہ ہو تو وہ واقعی ان باتوں کو سن کر پھسل جاتا ہے۔ اس لیے اپنے نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، اپنے جو اسلام پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان ہے ان کا، قرآن کو مانتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب ان باتوں کا ذکر ہوتا ہے وہ بھی مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارا جو خالی خولی عقیدت اور محبت کا معاملہ ہے نا، اصل میں یہ اس کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ اسلام علم دیتا ہے، قرآن علم دیتا ہے، جب آپ مجھ میں سب میں علم آئے گا تو پھر یہ جو اس طرح کی کہانیاں اور باتیں یہ خود بخود پھر ختم ہو جائیں گے، ہم کبھی بھی نہیں بیان کریں گے۔ تو یہاں پر جو وتفصیلہ کل شیء ہے، یہاں سے یہی باتیں بیان کی گئی کہ قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے، اور پھر اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جب سوال کیا جاتا ہے پھر ادھر ادھر سے آیات نکال کر دکھایا جاتا ہے، دیکھو جی اس میں سب کچھ ہے۔ حالانکہ یہاں پر تفصیلہ کل شیء سے مراد یہی ہے کہ جو عقیدہ، جو عبادت، جو معاملہ، اخلاقیات جس میں قوم گمراہی میں مبتلا ہو چکی تھی، اس کی کلی ہدایت اللہ نے اس کتاب میں بیان کر دی۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، فرمایا کہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اس کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اب ہدایت تو سب کے لیے ہے قرآن، لیکن یہ رحمت جو ہے یہ خاص پھر اللہ تعالیٰ جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے۔ اور اگر ہدایت سے مراد یہاں پر توفیق لے لیا جائے تو پھر ایمان والوں کے لیے توفیق بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے ہدایت کا باعث بنایا، اور رحمت بھی سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ اقوام عالم کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہاں پر سورۃ یوسف کا اختتام ہو جاتا ہے، تو آخر میں چند احادیث اور صحابہ کے اقوال۔ یہ حضرت جادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا
وہ بڑے پیٹ والا تھا، اس کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی انگلی اس کے پیٹ پر رکھ کر اور فرمایا یہ کھانا اگر دوسرے کے پیٹ میں ہوتا تو تیرے لیے زیادہ بہتر تھا۔ اندازہ کیجئے اس بات میں کتنا سبق ہے، مختصر سی بات ہے، یعنی کم کھاؤ اور جو تم نے ہڑپ کرنا ہے وہ دوسرے کو اس میں شریک کر لو۔ اگر نہ بھی تم ہڑپ کرو، جتنا اپنا بنتا ہے اتنا کھا لو گے نا، پھر بھی دوسرے کے لیے اس میں سے حصہ بن جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم اپنے اخراجات کو اگر محدود کرتے ہیں تو واضح بات ہے کہ ہمارے اخراجات کو محدود کرنے کا پھر فائدہ دوسروں کو ضرور ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے اوپر سب کچھ لگاتے جائیں گے تو واضح بات ہے کہ پھر دوسروں کا حق مارا جاتا ہے، دوسروں کے معاملے میں پھر کنجوسی کی جاتی ہے۔ یہ کتنی پیاری حدیث ہے کہ فرمایا کہ لو کان ھذا فی غیر ھذا المکان لکان خیر لک، یہ کھانا اگر کسی دوسرے کے پیٹ میں ہوتا تو تیرے لیے زیادہ بہتر تھا، یعنی تجھے ثواب ملتا، تو خود ہی کھا کے ہڑپ کر کیا ہضم کر لیا اس کو، اور پیٹ بھی بڑھا کے پھر رہا ہے۔ یہ موٹاپا خود ایک نری بیماری ہے، اور ایسی بیماری ہے جو کئی اور بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا کہ ایک شخص سہل بن سعد کے پاس آئے۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، اور آپ سب اس بات کو ذرا غور سے توجہ سے سنیے گا اور دیکھیے کہ اس میں ہمارے لیے کیا تعلیم ہے۔ ایک شخص سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ جو امیر مدینہ ہے مروان بن حکم، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ سب و شتم کرتا ہے، دشنام ترازی کرتا ہے۔ سہل نے پوچھا وہ کیا کہتا ہے؟ حضرت سہل نے پوچھا تو آنے والے نے کہا کہ وہ انہیں ابو تراب کہتا ہے، یقول لہو ابو تراب۔ تو سہل جو تھے یہ سن کر وہ ہنس پڑے اور بولے خدا کی قسم اس نام سے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا ہے۔ قم یا ابا تراب کے الفاظ آتے ہیں نا کہ آپ لیٹے ہوئے تھے ریت پر یا مٹی پر، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اٹھ یا ابا تراب، اے مٹی والے۔ تو وہ صحابی ہنس پڑے اور بولے اللہ کی قسم اس نام سے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا ہے، اور رسول اللہ کے نزدیک ان کا اس سے پیارا کوئی نام نہیں تھا۔ یعنی رسول اللہ حضرت علی کو بڑی محبت سے بڑے پیار سے جب بلانا ہوتا تو پھر کہتے اے ابو تراب، اے مٹی والے۔ تو کہا کہ بھئی تم کہتے ہو کہ بھئی مروان جو انسا ہے وہ حضرت علی کی گستاخی کرتا ہے، کیوں ان کو ابو تراب کہتا ہے؟ تو صحابی ہنس پڑے، کہا ارے نادان، یہ تو رسول اللہ کو بڑا پسندیدہ یہ نام تھا، آپ کو پسند تھا، اور آپ حضرت علی کو اس طرح پکارا کرتے تھے۔ یعنی اس سے کیا بات ملی کہ کئی دفعہ جو باتیں ہوتی ہیں اس کی بنیاد غلط فہمی بھی ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ بہت سی شکایتیں اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ہمیں خبر نہیں ہوتی، اور ہم نے غلط فہمی کی بنیاد پر اس کو اپنے ذہن میں بٹھا رکھا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ تعلقات میں آپ دوسروں کو عزت دیا کرتے تھے، دوسروں کی عزت کا لحاظ رکھتے تھے، اور ہجرت کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طے کر کے مدینہ آپ پہنچے تھے تو لوگوں نے بستی سے باہر نکل کر آپ کا استقبال کیا تھا۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ جب بچیوں نے رسول اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور استقبال آپ کا کیا تو آپ نے پوچھا تھا بچیوں سے بھئی یہ تم سب کیوں کر رہے ہو؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ راستوں میں اور چھتوں پر مردوں اور عورتوں اور بچوں کا ہجوم تھا جب رسول اللہ مدینے میں داخل ہوئے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے اللہ اکبر جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر رسول اللہ آ گئے۔ اور انصار آپس میں اس بات پر نزاع کرنے لگے، جھگڑنے لگے کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس ٹھہرائے گا۔ مدینہ میں آپ کے رسول اللہ کے ننہالی رشتے بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، یعنی والدہ کی طرف سے۔ آپ نے ان کی خاطر، یعنی اپنے ان رشتہ داروں کی خاطر پہلے آپ نے ان کی ہاں قیام کرنا پسند فرمایا۔
اور پھر ابو ایوب انصاری جو خالد بن زید جن کے یہاں آپ ابتدائی چند مہینے ٹھہرے، اسی خاندان بنو نجار سے تعلق رکھتے تھے۔ مسجد نبوی اور اس کے گرد جو حجروں کی جب تعمیر ہو گئی، پھر اس کے بعد آپ وہاں سے منتقل ہو گئے۔ یعنی یہ جو ابو ایوب انصاری تھے جن کا نام خالد بن زید تھا نجاری، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانکے ننیالی رشتے میں تھے وہ، تو آپ ان کے پاس رہے تھے۔ اور یہ وہی حضرت ابو ایوب انصاری ہیں کہ جنہوں نے، میں نے پہلے ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہتے تھے، قیام فرمایا، یہ اوپر رہتے تھے۔ تو اوپر دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ نیچے ہیں تو ہم اوپر ہیں، تو یہ کہیں بے ادبی نہ ہو، تو عرض کیا رسول اللہ آپ اوپر تشریف لے جائیے، ہم نیچے رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، نیچے مجھے رہنے میں آسانی ہے، یعنی تکلف برطرف آپ نے پسند نہیں فرمایا، فرمایا نیچے مجھے آسانی ہے، تو یہاں پر جو وفد آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، مجھ سے ملتے ہیں، تو میں آسانی کے ساتھ ان سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، یہ حضرت صفیہ خود بتاتی کہ رات کو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئی تو میں نے آپ سے باتیں کی، پھر واپس آنے کے لیے میں اٹھی، آپ بھی مجھے رخصت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں انصار کے 2 آدمی ادھر سے گزرے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا تو چاہا کہ تیز چل کر جلدی سے نکل جائیں۔ آپ نے ان کو آواز دے کر فرمایا کہ جلدی نہ کرو، یہ میری بیوی صفیہ ہیں۔ وہ دونوں آدمی بولے سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول، یعنی اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ یا رسول اللہ ہم بھلا آپ پر کیسے شک کر سکتے ہیں یا بدگمانی کر سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ شیطان آدمی کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اور مجھے اندیشہ ہوا کہ شیطان تمہارے دلوں میں میری طرف سے کوئی برا گمان نہ ڈال دے۔ یعنی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایسے معاملات سے اپنے آپ کو علیحدہ ہی رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسی صورت ہو تو پھر اس کی وضاحت کر دینی چاہیے تاکہ لوگوں میں کسی طرح کی کوئی چہم گوئیاں اور کوئی باتیں ایسی نہ پھیلیں۔ یہ اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور ہم اس طرح چپ تھے کہ جیسے ہمارے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہوں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں بول رہا تھا۔ اتنے میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کے بندوں میں سے کون اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان میں سے اخلاق میں سب سے اچھا ہے، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی در حقیقت ان میں سب سے اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خلاف معمول ایک لمبی تقریر فرمائی، اور آخر میں آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں اپنا صحیفہ زندگی صاف ستھرا لے کر جانا چاہتا ہوں، کہ میں اپنا صحیفہ زندگی صاف ستھرا لے کر میں جانا چاہتا ہوں۔ اگر کسی کا کوئی قرض مجھ پر رہ گیا ہو جس کو میں ادا کرنا بھول گیا ہوں، یا غیر ارادی طور پر کسی شخص کو مجھ سے کوئی ذہنی یا جسمانی تکلیف پہنچی ہو تو وہ مجھ سے اس کا بدلہ لے لے یا مجھے معاف کر دے۔ آپ نے تقریر ختم کر کے انتظار فرمایا مگر کوئی نہ بولا۔ اب ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، آپ نے جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی۔ نماز ظہر کے بعد آپ دوبارہ ممبر پر تشریف لائے اور وہی سوال پھر آپ نے ریپیٹ کیا کہ میرے ذمے کسی کا قرض ہو یا مجھ سے کسی کی اہانت ہوئی ہو، بے عزتی مجھ سے ہوئی ہو تو وہ اپنا بدلہ لے لے۔ اب ایک شخص اٹھا، اس نے کہا اللہ کے رسول، آپ کے اوپر میرا 5 درہم کا قرض ہے۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا اور ان کے 5 درہم اسی وقت مسجد میں ادا کر دیے گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اتنے حساس اور اتنے سینسٹیو کہ فرمایا کہ بھئی کسی کا مجھ پر کوئی قرضہ ہے، کوئی ذمہ داری ہے، مجھے بتا دو، یا تو بدلہ لے لو، اگر میں نے کسی کی اہانت کی ہو، غیر ارادی طور پر کسی کو ذہنی یا جسمانی تکلیف دی ہو، وہ مجھ سے بدلہ لے لے یا پھر مجھے معاف کر دے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔
اب آخری بات بیان کر کے آج کے درس کو میں مکمل کرتا ہوں۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے درار صدائی سے کہا کہ درار مجھے حضرت علی کی صفت بیان کرو، ان کی خوبی بیان کرو۔ اس کے بعد اس کے جواب میں انہوں نے جو کچھ کہا اس کے چند جملے یہ تھے کہ وہ ہمارے اندر ہمارے ایک شخص کی مانند تھا، یعنی کوئی طاقتور اپنے باطل میں ان سے امید نہ کر سکتا تھا اور کوئی کمزور ان سے باطل عدل پانے میں مایوس نہ ہو سکتا تھا۔ یعنی کوئی طاقتور ہو تو وہ کبھی اپنا غلط جو معاملہ تھا وہ اپنے حق میں نہیں کروا سکتا تھا، اور وہ جو کمزور ہوتا تھا وہ کبھی بھی حضرت علی سے عدل کے معاملے میں مایوس نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت اور آپ کی اپنی ذات ہے کہ آپ زندگی کے آخری دنوں میں یہ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو وہ بدلہ لے لے غیر ارادی طور پر، یا کوئی قرض ہو تو وہ مجھ سے قرضہ لے لے واپس اپنا، یا پھر یہ ہے کہ مجھے اللہ کے نام پر تم لوگ معاف کر دو۔ جب رسول ایسا عدل قائم کرتا ہے، ایسا راہبر رہنما ایسا عدل قائم کرتا ہے، تو واضح بات ہے کہ پھر جو ان کے پیروکار ہوتے ہیں وہ بھی پھر اسی طرح عدل کے راستے پر چلتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔